السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو پیدا کیا اور بھائی بھائی بنا۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ اے مومنوں، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ ایمان میں معیار ہے اخوت کا، بھائی چارے کا، ہمدردی اور احسان کا، غم خواری کا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا معیار ایمان ہے۔ اس ایمان کی بنیاد پر تم مومن ہو، اور مومن جتنے بھی ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، مومنہ عورتیں جتنی بھی ہیں وہ آپس میں بہنیں ہیں۔ اصل رشتہ ایمان اور دین کا رشتہ ہے۔ آپس کے درمیان سلو رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ سامعین حضرات، آج کی مختصر گفتگو کے اندر ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو ہر انصاف پسند کا مقدمہ ہے۔ یہ مسئلہ ہر ایمان والے کا مسئلہ ہے، جس مسئلے کو مسئلہ فلسطین کہا جاتا ہے۔ فلسطین کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، وہ اظہر من الشمس پوری دنیا کے سامنے۔ اب میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح نبھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے جانیے، یہ وہ شام ہے جس کی طرف جتنے بھی نبی آئے وہ شام میں آئے، ان کی ہجرت شام کی طرف رہی، اور ان کے دنیا سے جانے کی دعا بھی اسی فلسطین میں بیت المقدس کی طرف رہی۔ دنیا کائنات میں شام کی زمین کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلی اگر کوئی مسجد بنی ہے تو وہ مسجد حرام ہے، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، روئے زمین پر دوسری مقدس مسجد جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، مقدس کہا جاتا ہے، وہ شام کی زمین فلسطین میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مسجد اقصی ہے۔ اگر کسی نے رفتے سفر جو ہے باندھنا ہو نیکی کی غرض سے، تو وہ مسجد حرام کی طرف یا مسجد اقصی کی طرف یا مسجد نبوی کی طرف آئے، اللہ اس کو اجر سے نوازے۔ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ مقام ہے جس کو مقدس مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ خالق و مالک نے روئے زمین پر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسلمانوں کا قبلہ اول یہی مسجد اقصی تھی، جس کو سیدنا داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا، جس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جس کی طرف ہجرت کر کے جناب ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے گئے، جناب اسحاق پیدا ہوئے، جناب یعقوب علیہ السلام کا شہر بنا، انبیاء علیہ السلام کی یہ ہجرت کی جگہ، انبیاء علیہ السلام کے یہ رہنے کا ٹھکانہ، بڑا ہی مقدس ٹھکانہ جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔
اپنا میں اور آپ محاسبہ کریں کہ کس قدر یہ جو قبلہ اول ہے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کس قدر ہماری محبت قبلہ اول کے ساتھ ہے۔ دنیا کائنات میں کس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا امن طلب کر دیا جائے؟ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر بار لٹ جائے؟ کون ہے جو اس کائنات میں یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ کائنات کے لوگوں میرا کاروبار بھی تباہ کر دو، میرا گھر بار بھی لٹ لو؟ کوئی بھی دنیا میں ادنے سے ادنا آدمی، ادنے سے ادنا آدمی، چھوٹے سے چھوٹا آدمی یہ پسند نہیں کرے گا، یہ نہیں خواہش کرے گا کہ اس کے گھر کو جلا دیا جائے۔ دنیا کی کوئی مقدس مسجد، کوئی بھی مقدس مسجد ہو جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کو منانے کی جگہ ہے، جس پر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے مسلمان جمع ہوتے ہیں 5 وقت، اس کی توہین، اس کی بربادی کا کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا۔ آج حالیہ دور میں یہ ازل سے ابد تک جو دشمن چلا آ رہا ہے، جس کو یہودی اور عیسائی کہا جاتا ہے، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے حالیہ دور میں مسجد اقصیٰ پر اور غزہ کی شہر سرزمین پر بمباریاں کی، جارحانہ حملے کیے، مسلمانوں پر تشدد کیا، مسلمانوں کے بچوں کو بمبوں سے اڑا دیا، مائیں تک رہی ہیں، بچے پھلک رہے ہیں اور یہ آہیں لگا رہے ہیں۔ کائنات کے لوگوں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ میرا اور آپ کا رشتہ، ہمارا اور آپ کا رشتہ اخوت کا رشتہ ہے، بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومنوں کا رشتہ کس طرح مودت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ترى المؤمنین فی تواقیہم وتعاطفہم مثل الجسد۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کی مثال تو ایسے ہی ہے، اور جس نے ایمان لایا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو جانا، ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ تو مومنین کو دیکھے گا کہ ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی الفت، ان کی اخوت، ان کی ہمدردی، ان کی غمگساری اور ایک دوسرے سے ملنساری کس طرح ہے؟ جس طرح ایک جسم ہے، جسم کے ایک حصے پہ کانٹا چبھ جائے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو، اس کی حدت کو، اس کی شدت کو محسوس کرتا ہے کہ میرے فلاں آخر میں تکلیف ہو رہی ہے، فلاں جسم کے حصے، فلاں اعضاء میں تکلیف ہو رہی ہے، پورا جسم بے درد ہے، درد محسوس کر رہا ہے، بے درد نہیں، درد مند ہے کہ بھائی میرے اس جسم کے حصے کو کیوں درد ہو رہی ہے۔ ہاتھ چلتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ذہن اس طرف جاتا ہے کس طریقے سے اس درد کو ختم کیا جائے۔ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ٹریٹمنٹ کروائے گا، اپنی درد کو ختم کرنے کی خاطر بڑی دور تک کا سفر کرے گا، صعوبتیں تکالیف برداشت کرے گا، نیندیں قربان کرے گا کہ اس جسم کے ایک حصے کی تکلیف ختم ہو جائے۔ سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند قرار دے دیا۔ آج امت مسلمہ بے حس کیوں ہو گئی ہے؟ آج بھائی کا گھر لٹ رہا ہے، دوسرے بھائی کو درد نہیں ہے۔ آج کا پیغام میرے بھائیوں آپ کے نام ہے، کیونکہ میں اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، میں اور آپ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، میں اور آپ اپنے آپ کو اسلام کا تابع دار سمجھنے والے ہیں، میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں۔ مسلمانوں کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے، مسلمان دنیا کے کسی کونے
آپ کی ذمہ داری ہے. مسئلہ فلسطین قبلہ اول کے تحفظ کی ذمہ داری میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. مسئلہ فلسطین، مسلمان جتنے بھی فلسطین میں ہیں ان کے بارے میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ اپنی ہمدردی کا، اپنے اظہار کا، اپنی غمخواری کا، ان کو اپنا برابر کا ساتھی سمجھوں، شریک سمجھوں. جس طرح میرا جسم ایک ہے اسی طرح وہ میرے جسم کے منی مسلمان بھی ایک. اللہ خالق و مالک نے مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کی بات کو بڑی بات کہہ دیا. دنیا کائنات کے لوگوں، دنیا میں اتحاد اور اتفاق رب کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت. گھر میں اتفاق ہو جائے نا تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے. گھر میں اتفاق ہو، گھر جلتا نہیں ہے. رشتے داری میں اتفاق ہو، کوئی اس کی طرف میری آنکھ کر کے دیکھتا نہیں ہے. جماعت میں اتفاق ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. رب شفقتیں کرتے ہیں کہ اللہ جماعت. دنیا والوں اگر تم جماعت بن کر، ایک بن کر اللہ کی اس نعمت کو پہچان دو گے، دنیا کائنات کی سازشیں، دنیا کائنات کا کفر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب تم ایک ہو جاؤ گے تمہاری آواز ایک ہو جائے گی، تمہارا نعرہ ایک ہو جائے گا، تمہاری ہمدردی ایک دوسرے کے بارے میں ایک ہو جائے گی، تمہارا دکھ ایک دوسرے کا دکھ ایک ہو جائے گا. کائنات کے لوگوں، اللہ خالق و مالک کی نصرت بھی آپ کا مقدر بن جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں اگر تم ایک ہونا چاہتے ہو، تمہارا قبلہ کعبہ ایک ہونا چاہتا ہے، تمہاری سمت ایک ہونا چاہتی ہے، تم اتفاق اتحاد کے داعی بننا چاہتے ہو تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. فرقوں میں نہ جانا. یہ یہودی، یہ عیسائی تفرقوں میں بٹ گئے. پیغمبر کائنات کی زبان سے یہ بات نکلی قیامت کے نزدیک میری امت کے 73 ہو جائیں گے. ان کے 73 تھے. ان کے قدم پہ قدم نہ رکھنا، ان کی شکل جیسی اپنی شکل نہ بنانا، ان کے لباس جیسا اپنا لباس نہ بنانا، ان کے حلیے جیسا اپنا حلیہ نہ بنانا، ان کی محبت کو دل سے نکال دینا، ان سے نفرت کرنا اس بنیاد پر کہ وہ ہمارے مسلمانوں کو دکھ دے رہے ہیں، ان سے نفرت کرنا اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے ہیں، ان سے نفرت کرنا اس وجہ سے کہ پیغمبر کائنات، رسول کائنات، ساری کائنات کے رحمت للعالمین کی پیغمبر کی زبان سے ان کے بارے میں لعنت ہوئی کہ اللہ لعنت کرے ایسے یہودیوں پر، اللہ لعنت کرے ایسے عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بغض عداوت کا اعلان کر دیا. لوگوں سنو، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان اور اسلام مکمل ہو جائے، من احب للہ، پھر اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت کرنا شروع کر دو، ایمان والوں سے اپنی محبت کا اظہار شروع کر دو، ان سے یکجہتی اظہار کر دو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دکھ درد کے ساتھی ہیں، ہم آپ کی آواز ہیں، ساری کائنات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ اللہ والے ہیں. جب آپ اللہ والوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو گے اور دنیا کائنات کے لوگوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے نفرت کرو گے تو تم اپنے ایمان کی تکمیل کرو. جب ایمان مکمل ہوتا ہے، جب ایمان مکمل ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ رب العزت کی نصرت کا سبب بنتا ہے. اللہ خالق و مالک اس پہ اپنی نصرت کا نزول کرتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو ایک کر دے، ہمارے
سے ہے، قدس کے نام سے۔ یہ قدس آج فلسطین میں موجود ہے، جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں اس کو آزاد کروایا تھا ان یہودیوں سے۔ 500 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر وہ وقت آیا، صلاح الدین ایوبی آئے اور انہوں نے آ کر ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو مار مار کے بھگایا۔ اللہ آج بھی کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا کر دے جو ان کی مدد کرے۔ اللہ آج بھی کوئی نصرت کا نزول کر دے جو ان مسلمانوں کو حمایت کا سبب بن سکے، اللہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دنیا کائنات کے لوگوں، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کروا دیں تو پھر آزاد ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر جو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ذمہ داری تم ادا کر دو، اللہ خالق و مالک اس کو آزاد کروا دیں گے، کیونکہ اللہ کے پاس سبھی اختیارات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، لو اراد المسلمون ان اراد المسلمون عودۃ القدس فلیغیروا عقائدهم الفاسدہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کو درست کر لیں، آج اپنے نظریات کو درست کر لیں، آج اپنے عقیدے کو درست کر لیں، فاسد عقیدے سے توبہ کر لیں اور حق والی بات کو تسلیم کر لیں۔ جب اللہ پر یہ نظر بن جائے کہ احفظ اللہ، اللہ تو میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ میں تیرے دین کا محافظ ہوں، اللہ میں تیرے گھر کا محافظ ہوں۔ جب بندہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، جب اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی دفاع کے لیے جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا والوں، تم اپنے عقیدوں کو درست کر دو، اللہ خالق و مالک تمہیں آزادی دے دے گا، اللہ خالق و مالک تمہیں ظلم سے نجات دے دے گا، اللہ خالق و مالک تمہیں اپنی نصرت کا تم پہ نزول فرما دے گا اگر تم اپنے عقائد کو درست کر دو۔ سب سے بڑا المیہ آج یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ ہم ہیں مسلمان لیکن مشرک، ہم ہیں مسلمان مومن لیکن مشرک۔ دنیا والوں، ایمان کے تقاضوں کو تم پورا کرنے والے بن جاؤ، اپنی اخلاقیات کو تم اچھا کر لو، اپنے حسن معاشرت کو تم قائم کر لو، دنیا میں رہ کر اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک تم شروع کر دو، اللہ خالق و مالک ہمارے حالات کو بدل۔ مسلمان آج ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، کوئی فلسطین میں پس رہا ہے، کوئی کشمیر میں پس رہا ہے، کوئی پاکستان میں پس رہا ہے۔ دنیا کائنات کے لوگوں، اگر تم ظلم کی چکی سے نجات چاہتے ہو تو پھر رب العالمین سے دعا کیجئے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، رب نجنی من القوم الظالمین کی دعاؤں کو یاد کیجئے۔ آج اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان ہاتھوں کو تو اٹھا دیجئے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ جو تیرے گھر کو پامال کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو تباہ کر دے۔ رسول کائنات کی زبان سے 1 مہینہ بد دعا نکلی تھی بیر معونہ کے لوگوں کے لیے، جنہوں نے ان قاریوں کو شہید کیا، ان صحابیوں کو شہید کیا۔ کائنات کے لوگوں، کسی ایک مرد کی جان لینا اس طرح ہے جس طرح پوری کائنات کو مار دیا۔ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب ہے، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے یہ لوگ کبھی زندہ نہیں رہیں گے، دنیا میں اکھڑ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ دیکھیے قوم عاد کو، دیکھیے قوم سمود کو، دیکھیے قوم لوط کو، دیکھیے قوم نوح کو۔ پورا قرآن اس بات کی تشہیر کر رہا ہے، جس نے بھی رب کی چادر کو پکڑا ہے، تکبر کا اظہار کیا ہے، ظلم کو فروغ دیا ہے، مظلوموں پہ ظلم کی انتہا کر دی ہے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ یہ بنیں گے نشان، یہ بنیں گے جو نہتے مسلمانوں کو مسجدوں میں مارتے ہیں۔ اسلام نہیں اجازت
دیتا، زبان کے منبر و محراب اجازت نہیں دیتا، صرف یہی ہے کہ ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہمدردی تو کر سکتے ہیں، ہمدردی کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ یہ قبلہ اول مسلمانوں کی جگہ اور انبیاء کا مسکن جناب محمد رسول اللہ کی معراج کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس مقدس سرزمین پر تمام انبیاء کی خاتم الانبیاء نے امامت کروائی ہے، اس سرزمین کے تقدس کو پامال کیا جا رہا اور مسلمان خاموش بیٹھا، مسلمان تماشائی بیٹھا ہے۔ آج ان پہ وقت ہے، کل ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے۔ حضرات آج ان کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کا اظہار شروع کر دو۔ اللہ خالق و مالک کی نصرت کا آنا دیکھیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لوگوں اقامت دین کی خاطر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے نا تو مشکلات کا سامنا کرنا، تمہیں تکلیف آئے تو برداشت کرنا، دکھ درد آئے تو ان کا مقابلہ کرنا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم اگر ایمان والے ہو کبھی بھی کسی میدان میں سستی نہ ظاہر کرنا، کبھی بھی ڈرپوک نہ بننا، بزدل نہ بننا۔ آج المیہ اس بات کا ہے کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت نے، وہن کی بیماری نے مجھے اور آپ کو موت سے اتنا دور کر دیا، جہاد سے اتنا دور کر دیا، اللہ کی اطاعت سے اتنا دور کر دیا، استقامت دین سے اتنا دور کر دیا کہ آج مسلمانوں پہ کافر حاوی ہو گیا ہے، مسلمان مرعوب ہے، ان کے روپ میں آ گیا ہے۔ ایک وقت تھا، ایک مسلمان تھا، وہ دنیا کائنات میں اول کا نظام قائم کرنے والا تھا۔ کیسو کسرا کی جو بادشاہتیں تھی وہ اپنے محلوں میں بیٹھ کر رونگٹے ان کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کیونکہ وہ ایمان والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آج بھی تم اگر ایمان والے بن جاؤ نا، تم کبھی گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ تم استقامت اختیار کر لو۔ اس دنیا میں تم اگر چلے بھی جاؤ گے نا تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے میرے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، میرے دین کے لیے، میرے دین کے تحفظ کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا ہے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنے محبت اور مودت کا اظہار کیا ہے، اب دنیا سے یہ جا رہا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے ملائکہ، تم بدر کے میدان میں بھی گئے تھے، تم احد کے میدان میں بھی بشارتیں لے کر گئے تھے، وہ قلیل تھے، تھوڑے تھے، ان کو ڈر تھا، اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے ان کو جگہ دی، اللہ رب العزت نے ان کو کھانے کے لیے رزق مہیا کیا تاکہ وہ میرا شکریہ ادا کریں۔ جاؤ جا کر ان کو خوشخبریاں سنا دو۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اقامت دین کی خاطر یہ جانے قربان کرنے والا نوجوان جب جاتا ہے تو جب دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے آ کر یہی بشارت دیتے ہیں کہ اب خوف نہیں ہے، اب غم نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوف سے چھٹکارا مل گیا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے غم ختم ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفیں دور ہو گئی۔ اب تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ کی جنت کا مہمان بن جاؤ۔ آنے والے آئے تھے عمر بن عاص، کلی فی الاسلام قولا لا اسأل، اللہ کے رسول ایسی بات بتا دیجئے کہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تو پکا ہو جا، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس پہ قائم ہو جا، اپنا ڈر رکھ تو صرف اللہ سے، خوف رکھ تو اللہ سے، امید مان تو اللہ سے، توکل کر تو اللہ پہ، بھروسہ رکھ تو اللہ پہ، نصرت الہی کی امید رکھ تو اللہ پہ، دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کر تو اللہ کے سامنے، انشاءاللہ تو نجات پائے گا ہر دکھ سے، ہر درد سے۔ اللہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو بھی استقامت اور اقامت دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسلمان جو فلسطین میں ہیں ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کریں۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان جو قبلہ اول کے حامی ہیں ان کی حمایت کا اعلان کریں، اور جو ان پر غضب کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں،
مدد فرما دے. میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ استقامت اختیار کریں، کیونکہ جو استقامت اختیار کرنے والا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں. میری اور آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و حدیث نے ہمیں واضح طور پر کہہ دیا لا تتخذوا اليهود والنصارى، لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی نہ کرنا، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا قریبی دوست نہ سمجھنا. جو ان کو اپنا دوست بنائے گا گویا کہ وہ ان کا ہی ساتھی ہوگا، جو ان کے ساتھ رہے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ جا نہیں سکتے، آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم پاکستان میں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کیجیے. ان کا منہ پھر جائے گا، ان کا غضب ٹوٹ جائے گا، ان کی عناد ختم ہو جائے گی. اللہ ایسے ظالموں کو تباہ و برباد کرے. اللہ خالق و مالک سے دعا کیجیے اللہ یہودی اور عیسائیوں کو تباہ کر دے، کیونکہ تیرا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر دو. الیاذ باللہ، جو ان کے قدم پہ قدم رکھتا ہے پھر وہی ادھر جاتا ہے جدھر یہ جائیں گے. جو ان کے قدم پہ قدم رکھتا ہے پھر اللہ رب العزت کے غضب کو یہ دعوت دیتا ہے، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. مجھے اور آپ کو ان کی رضا کے کوئی بھی کام نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی رضا کا کام کیجئے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ مسجدوں کی حفاظت کیجئے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیجئے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ایک شیشہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیے، ان کی آواز بن جائیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین.